अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि मल्टीपल एंट्री वीज़े पे या सिंगल एंट्री वीज़े पे अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहे हैं सऊदी अरेबिया में। तो उसका मुकम्मल जो तरीक़ाकार है, किस तरीके से आप वीज़ा अप्लाई करना है, इसी वीडियो के अंदर मैंने तमाम तर तफसीलात इसमें शेयर कर दी हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। उससे पहले अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, आप फॉलो करके आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सर्विसेज चाहिए, यानी आपका वीज़ा अगर निकल आया है या आपने वीज़ा अप्लाई करवाना है, सिंगल एंट्री हो मल्टीपल एंट्री हो, और याद रखें कि ये जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है ये अभी तक जो है पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी मुश्किलात का शिकार है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर आपके इकामे का जो माना है वो अच्छा है तो फिर तो वो मल्टीपल एंट्री दे देते हैं। अगर आपके इकामे का माना सही नहीं है, यानी कम माना है, तो फिर उस पर आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा नहीं मिलता। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपने लैपटॉप के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपने मोबाइल के ऊपर भी आप इजीली इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं। मुकम्मल तरीका इसी वीडियो के अंदर मौजूद है, लेकिन उससे पहले आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जैसे ये वीज़ा निकल आता है और आपने इसको गुरफ़ा तिजारी करवाना है, चाहे आपका कफ़ील करके दे रहा है तब भी ठीक है, या आपकी कंपनी जो है वो करके दे रही है तब भी ठीक है। अगर नहीं देती तो ये व्हाट्सअप नंबर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दे रहा हूँ, इससे आप रब्ता करके गुरफ़ा तिजारिया भी करवा सकते हैं। और इसी तरीके से आपकी जो पाकिस्तान की एम्बेसी की जो अपार्टमेंट है, चाहे वो कराची है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, कहीं पे भी है, तो वो आपको अपार्टमेंट भी बुक करके दे देंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल नॉर्मल फ़ीस के अंदर। और बग़ैर जो है रश के, बग़ैर किसी जलालत के आपकी फ़ैमिली आसानी से वीज़ा प्रोसीड करवाएगी और विद इन वीक या 2 वीक इंशाल्लाह आपका जो वीज़ा है वो लग के आपके घर तक पहुँच जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपको कोई और सर्विस चाहिए विज़िट वीज़ा के रिलेटेड, चाहे अज़रबैजान हो, दुबई हो, बहरीन हो, मस्कत, ओमान, कतर, या इसके अलावा शेंजन की या दूसरी कंट्रीज़ की, अगर आपको विज़िट वीज़ा की कोई भी मालूमात चाहिए तो आप इस नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। अब मज़ीद चलते हैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर ले गए, ताकि आपको मुकम्मल तौर पर जो तरीका है वो आपको समझा दिया जाए किस तरीके से आप खुद घर बैठे फैमिली जो है वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें बच्चे भी आ जाते हैं, फैमिली भी आ जाती है, वालिद साहब भी, कोई भी है तो उनके लिए आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इस फैमिली विज़िट वीज़ा को जब आपने अप्लाई करना है तो इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है आपने, visa.mufa.gov.sa, और इसका जो नीचे लिंक है वो भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। तो आप इसको अरबी के अंदर ही रहने देना है, आपने इसको जो है चेंज नहीं करना इंग्लिश के अंदर। अगर आप इंग्लिश के अंदर चेंज करेंगे भी सही तो ये मुश्किल है कि ये शायद हो सकता है चेंज हो, क्योंकि बाज़ औक़ात इस वेबसाइट के साथ ही जो है एक्सटेंशन लगी होती है तो बाज़ औक़ात वर्किंग नहीं करती। लेकिन आपने इसको जो है ऐसे ही रहने देना है, यानी अरबी के अंदर। और अगर आप इंग्लिश के अंदर जो है सबमिट करेंगे तो ऑटो पे खुद ब खुद ही उसको चेंज कर देगा अरबिक के अंदर। तो आपने इसको कुछ छेड़ा छाड़ी नहीं करनी, बल्कि आपने ऐसे ही अप्लाई करना है। यहाँ पे आ जाना है अलमौज़फ़ीन के ऊपर, खिदमातुल मौज़फ़ीन के ऊपर आने के बाद खिदमातुल मुवातिनीन के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आपने आना है। और फिर इसके बाद आपने पहले ऑप्शन के ऊपर आ जाना है तलब ज़ियारा के ऊपर, यहाँ पे आपने ओके करना है। और निफाज की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर जो है आपने देखना है, यहाँ पे आपने इकामा नंबर एंटर करना है, और जैसे क्लिक करेंगे तो जो आपकी निफाज एप्लीकेशन है उसको भी आपने ऑन कर लेना है। वहाँ पे इस तरह का एक कोड शो हो रहा होगा, आपने उसको ओके करना है। तो देन इसके बाद ये जो मतलब है पूरा फाइल जो है आगे चली जाएगी। तो फिर इसको ये जो जिस बंदे का आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वो उसका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी सारी तफसील भी यहाँ पे देख रहे होंगे आप, शेयर जो है वो सामने आपके कर देगी ये वेबसाइट, लेकिन इसको आपने हिडन करना है क्योंकि मैं प्राइवेसी है उसकी, तो यूट्यूब जो है वो इसको अलाउ नहीं करती, तो इस वजह से मैंने इसको हिडन किया हुआ है। अब आपने यहाँ पे नीचे देख लेना है इसका नंबर भी, और इसका नाम और कंपनी का नाम और जो कफ़ील है वो सारे का सारा डाटा आपने मैच कर लेना है, और ये डाटा आपको मिल जाएगा। फिर जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये जो कोड मिल रहा है कैप्चर कोड, इसको आपने यहाँ पे एंटर करना है और आगे हिफ्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो ये आपको मेन पेज के ऊपर लेके आ जाएगा। फिर यहाँ तकदीम के ऊपर फिर आपने तलब ज़ियारा की जो तकदीम है इसको ओके करना है आपने, तो ये थोड़ा सा आपसे टाइम लेगा। और इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसीजर आपने शुरू कर देना। यहाँ इजाफे के ऊपर आपने क्लिक करना है, जैसे आप इजाफे के ऊपर क्लिक करेंगे
تو یہاں اپنے جو جنس ہے جس بندے کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں، چاہے وہ انڈیا سے ہے، بنگلہ دیش سے ہے، نیپال سے ہے، پاکستان سے ہے، کہاں سے بھی، تو ہم کیونکہ پاکستان سے اپلائی کر رہے ہیں تو یہاں ہم پاکستان ہی سلیکٹ کریں گے۔ بہت سارے لوگوں کو مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ وہ یہاں پہ اسلام آباد بعض اوقات سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور کنٹری، بلکہ جہاں پہ آپ کا پاسپورٹ ہے، جیسے آپ پاکستانی ہیں، انڈیا ہیں، بنگلہ دیش، نیپالی کوئی بھی، تو آپ نے یہاں پہ اس کو سلیکٹ کرنا ہے، اسی کنٹری کو۔ الجنسیہ کا مطلب یہی ہے کہ آپ پاکستانی ہیں یا آپ انڈیا یا بنگلہ دیش کوئی بھی۔ مختصر کرتے ہیں، یہاں پہ آپ نے جس بندے کا ویزا اپلائی کرنا ہے اس کا پہلا نام اور اس کا لاسٹ نیم آپ نے دوسرے خانے کے اندر یہاں پہ لکھنا ہے۔ پہلے خانے کے اندر پہلا نام آئے گا اور لاسٹ پہ اس کا نام آئے گا۔ اب یہاں پہ پہلا نام آئے گا، یہاں کے اوپر پہلا نام آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور دوسرا نام یہاں پہ لکھنا ہے، اور نیچے آئیں گے تاریخ میلاد لکھنا ہے اپنے، اور جیسے تاریخ میلاد لکھیں گے یعنی ڈیٹ آف برتھ، پھر اس کے نیچے اگر لکھنا ہے آپ نے مطلب ہے مذہب کون سا، اسلام ہے، غیر مسلم ہے، وہ لکھنا ہے۔ اب یہاں پہ جو ماننے کا جو تیسرا آپشن آ رہا ہے یہاں پہ، یعنی پہلے اوپر ڈیٹ آف برتھ ہے اور دوسرے پہ دیانہ ہے یعنی مذہب ہے، اور نیچے پہ مانا ہے۔ یہاں پہ بعض اوقات لوگ مسٹیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ ڈاکٹر بھی لکھ سکتے ہیں اور بعض اوقات ٹیچر لکھ دیتے ہیں یا بعض اوقات کوئی اور نیم لکھ دیتے ہیں، لیکن جیسے آپ یہ نام لکھیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی جب آپ ویزا اپلائی کریں گے اسلام آباد امبیسی میں یا کراچی امبیسی میں، تو اس وقت وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کے جو پراپر ڈاکومنٹ ہیں وہ سارے کے سارے پراپر ڈاکومنٹ لے کے آئیں، تو اس وقت آپ کو بہت پریشانی بنے گی۔ اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، لا یعمل کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اور نیچے آ جانا ہے۔ اب جب آپ مطلب اگر مذکر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا مؤنث کے لیے یعنی مرد کے لیے ہے تو پھر جو ہے ذکر لکھیں گے، اور اگر عورت کے لیے ہے تو پھر انثیٰ لکھیں گے۔ اب یہاں پہ جو حیثیت ہے وہ آپ کی گھر والی ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی ماں ہے، کون ہے، تو وہ آپ نے جس کو آپ بلا رہے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ بعض لوگ یہاں پہ مواطن لکھ دیتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری جو مطلب بیوی ہے یا جو ہماری ماں ہے وہ یہاں پہلے سعودی رہ کے گیا، سعودی نیشنل ہے، یہاں پہ وہ نہیں لکھنا ہے بلکہ صرف اور صرف لکھنا ہے۔ اگر آپ کی امی ہے تو ام پہ کلک کرنا ہے، اگر آپ کی گھر والی ہے تو زوجہ پہ کلک کرنا ہے، اگر آپ کی بیٹی ہے تو بنت پہ کلک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ سارا جو آپ نے پروسیجر کرنا ہے غور سے دیکھ کے، اگر تھوڑی سی مسٹیک کریں گے تو آپ کے لیے پرابلم بن جائے گی۔ تو یہاں پہ جو ہے بعض اوقات آپ ایسے رشتے کو بلانا چاہ رہے ہیں جو یہاں پہ نہیں ہے، تو آپ یہاں پہ جو نیچے آپشن ہے اخرا کا اس پہ آپ کلک کر دیں گے، اور پھر یہاں پہ جو ہے آپ نے لکھنا ہے کون سا آپ کا وہ رشتہ دار ہے، وہ آپ کی رشتے میں کیا لگتی ہے، یعنی امی کو بھی نہیں بلا رہے، بہن کو بھی نہیں بلا رہے، گھر والوں کو بھی نہیں، اور کسی اور رشتہ دار کو بلانا چاہ رہے ہیں، تو پھر یہاں پہ اخرا کے اگر آپ کلک کریں گے تو پھر اس کی جو مطلب رشتے کی حیثیت سے آپ کے ساتھ وہ لگتی ہے، وہ یا وہ لگتا ہے کوئی بھی، تو آپ نے اس کو جو ہے ٹرانسلیٹ کر کے عربی کے اندر وہ اس کو آپ نے لکھنا ہے ضرور۔ یہاں پہ مؤنث آ جاتی ہے اور یہاں پہ ذکر یا کوئی بھی، تو آپ نے اس حیثیت سے آپ نے اس کو فل کر لینا جو بھی آپ جو ہے بلانا چاہ رہے ہیں۔ میں صرف سمجھانے کے حساب سے کر رہا ہوں، آپ نے جو ہے خیال کرنا ہے، یہاں پہ تھوڑا سا بھی اگر آپ مسٹیک کریں گے تو آپ کی غلطی ہو جائے گی، کیونکہ میں جو ہے لیڈیز کے لیے بلا رہا ہوں تو میں اس وجہ سے یہاں پہ کریں گے۔ اب یہاں پہ آپ نے دینا ہے فون نمبر، یہاں پہ جیسے آپ فون نمبر ڈالیں گے 00966 تو یہ خود بخود ہی کلک کر لے گا سعودی عربیہ کے لیے، اور پھر آگے اپنے سعودیہ والا جو نمبر ہے آپ نے وہ دینا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ برود الکترونی جو ہے وہ اس پہ آپ نے اپنی ای میل ایڈریس ڈال دینا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ جو رقم الجواز ہے یعنی جو پاسپورٹ ہے اس کو آپ نے صحیح غور طریقے سے لکھنا ہے تاکہ مسٹیک نہ ہو۔ یہاں پہ تھوڑی سی بھی مسٹیک ہو گئی تو آپ کے لیے بہت پریشانی بنے گی۔ یہاں پہ جو مطلب ہے وہ پاسپورٹ کی اکثر جو حیثیت ہوتی ہے وہ عام عادی ہوتا ہے، اپنے اسی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر آپ کا اسپیشل پاسپورٹ ہے جیسے آپ آرمی کے اندر کوئی آفیسر ہیں یا کہیں اور جگہ پہ، تو پھر اس سے حساب سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ پھر جو پاسپورٹ کی ڈیٹ ہے وہ آپ نے لکھنی ہے صحیح حساب سے، جو اس کے اوپر لکھے بالکل غلطی نہیں کرنی یہاں پہ، اور پھر جو آگے ہے وہ تاریخ انتہا ہے، انتہا الجواز، اس کے بعد پھر مکان الاصدار جواز، یعنی کہ یہ کہاں سے آپ کا ایشو ہوا ہے، تو سرگودا سے ہے تو سرگودا لکھ سکتے ہیں، پاکستان سے ہے تو پاکستان سے، جو بھی ہے آپ کا ویزا جہاں پہ پاسپورٹ آپ کا بنا ہوا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد نیچے آتے ہیں بیانات و تشہیرہ تو یہ آپ نے کہاں کرنا ہے، یہ آپ نے اگر کراچی ایمبیسی سے لگوانا چاہ رہے ہیں تو کراچی ایمبیسی کر دیں،
اور اگر اسلام آباد کا ہے تو اسلام آباد جو ہے آپ کلک کر کے وہاں اسلام آباد سلیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام آباد کی جو اپارٹمنٹ ہے وہ بھی مل جاتی ہے اور کراچی کی. لیکن اگر کراچی کا ویزا ہوگا اور اسلام آباد امبیسی سے اگر آپ لگوائیں گے تو 10,000 روپے پر پاسپورٹ آپ سے فیس زیادہ چارج کریں گے. تو کوشش کریں کہ آپ اسلام آباد کا ہی رکھیں. اور باقی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ فیملی کو اپلائی کروا دیا ویزا اور اگر ان کو بغیر رش کے جو ہے مطلب ان کا ویزا لگوانا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے اندر میں ایک نمبر دے رہا ہوں, آپ وہاں سے آپ اپارٹمنٹ بک کر سکتے ہیں بغیر رش کے. وہ مکمل پروسیس آپ کو کروا کے دیں گے. اور یہاں پہ نیچے آئیں گے, اس کو حفظ کرنا ہے تو یہ جو آپ نے ڈیٹا پٹ کیا ہوا ہے یہ سارا آپ کے سامنے اس طریقے سے آ جائے گا. یہاں پہ آپ نے پاسپورٹ نمبر دیکھنا ہے, نام دیکھنا ہے اور ڈیٹ آف برتھ دیکھنی ہے. ساری چیزیں یہاں آپ نے کلک کرنی ہیں. اس کے بعد جب آپ کی یہ ساری چیزیں آپ کو ویریفائی ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد آپ نے اگر کوئی اور بندے کا مطلب ویزا ساتھ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں, بیٹے کا یا بیٹی کا یا کوئی بھی, تو اسی طریقے سے سیم پروسیجر وہی ہوگا جو پہلے کر چکے ہیں. یعنی پہلے نیشنلٹی یہاں پہ سلیکٹ کرنی ہے, یا پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال, کوئی بھی, تو اس کا جو مکمل طور پہ نام ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. میں تو کیونکہ صرف ایک بندے کا ہی اپلائی کیا, اور نیچے یہاں پہ یہ جو کوڈ ہے یہاں پہ آپ نے یہ والا کوڈ انٹر کر دینا ہے. جیسے یہ کوڈ انٹر کریں گے آپ, اس کے بعد آپ نے نیچے یہ کلک کر دینا ہے لازمی, اور حفظ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے. یہ ڈاٹا آپ کا ہو جائے گا سیو. جیسے یہ ڈاٹا سیو ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا پرنٹ نکال لینا ہے. اگر آپ اس کا ڈاٹا سارا آپ کے سامنے شو ہو جائے گا اس طریقے سے, اور یہ اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. اور اس کا پرنٹ نکالنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, Ctrl+P کریں گے. اگر آپ لیپ ٹاپ کے اوپر آ رہے ہیں تو یہ صرف ڈائریکٹ پرنٹ کے اوپر آپ کو لے جائے گا. اس طریقے سے آپ پرنٹ کر سکتے ہیں. اور اس کا جب آپ نے ڈاٹا چیک کرنا ہے کہ کہاں پہ اس کا سٹیٹس پہنچا ہے, لگا نہیں لگا, یا اس کا مطلب غرفہ تجاریہ ہو گیا نہیں, تو یہاں پہ یہ میں ویب سائٹ دے رہا ہوں موفا کی. اس کے اوپر آپ آئیں گے. آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے رقم طلب جو ہے وہ لکھنی ہے جو اسی ویزے کے اوپر ہے, اور رقم و تسجیل یہاں پہ وہ لکھیں گے, اور نیچے یہ کوڈ انٹر کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کے ویزے کا سٹیٹس شو ہو جائے گا. اس کے اوپر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, طلب زیارہ. اور جیسے یہ آپ کا نکل آتا ہے, غرفہ تجاریہ ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے بعد آپ کو اپارٹمنٹ ضرورت ہوتی ہے اعتماد آفس کی, لاہور کی یا اسلام آباد کی یا کراچی کی. تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اپارٹمنٹ اگر لینی ہے تو وہ اسکرین کے اوپر میں نمبر شیئر کر رہا ہوں, ان سے آپ رابطہ کر لیں. انشاءاللہ العزیز آپ کو مکمل طور پہ اعتماد آفس, چاہے اسلام آباد ہو چاہے کوئی بھی ہو, مکمل طور پہ آپ کو جو ہے وہ سروس پرووائڈ کریں گے, اور بہترین سروس آپ کو پرووائڈ کریں گے. بغیر رش کے, بغیر ضلالت کے آپ کی فیملی کا ویزا پروسیڈ کروا دیں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.